मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने आपको इस हफ्ते अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखा होगा और आपकी तमाम ज़रूरतों में खुदा बाप आपके साथ रहा और आपको हर एक दुख और परेशानी से और मुश्किलों से बचाया है। और इसी ईमान के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर बैठा हूँ ताकि हम खुदा के कलाम की बातें जैसे पिछले हफ्ते हमने सीखी थी एक बार फिर सीख सकें। तो जीजो, आज जो बातचीत हम सीखने जा रहे हैं वो है मोजज़ात मसीह और लोगों का रद्द अमल। जी हाँ, पिछले इतवार हमने सीखा था खुदा का और इंसानों का रद्द अमल उसकी वफादारी के हवाले से। आज जो हम रद्द अमल सीखने जा रहे हैं वो मोजज़ात मसीह पर जो है लोगों का रद्द अमल कैसा है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। मेरे साथ लूका रसूल की इंजील 8 बाब और इसकी 35 से 56 आयत खोल लें, और अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो जल्दी से जाकर अपनी बाइबल ले आएं ताकि हम खुदा के कलाम में से सीख सकें। और हम उस वक्त तक आपके साथ दुआ करते हैं ताकि आप खुदा के कलाम में से उसकी बातों को अच्छी तरह सीख सको। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। ज़िंदगी के मालिक, तेरा शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरी हुजूरी में इसलिए आता हूँ और इन सारे बहन भाइयों के साथ मिलकर आता हूँ ताकि खुदावंदा आज तू हमसे कलाम करे, तेरा पाक रूह हमसे कलाम करे, तेरे फजल का दरवाज़ा हम पे खुले और तेरा रहम हम पर जारी हो जाए और तेरा रहम हमारी ज़िंदगियों पर जारी हो जाए और तेरा रहम हमारे आने वाली नस्लों पर जारी हो जाए। आ खुदावंद, तेरी हुजूरी में झुक के आज के इस कलाम को सीखना चाहते हैं, हमारी मदद फरमा, यस्सु के नाम में, आमीन आमीन। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से जो मैंने आपको एक हवाला बताया है, काफ़ी वो लॉन्ग रीडिंग है, लेकिन उसमें से मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप इसे अपने फारिग वक्त में पढ़िएगा। लेकिन अभी मैं आपके सामने इसमें से चंद एक बातें जो हैं वो बयान करना चाहता हूँ। लेकिन चलो हम देख ही लेते हैं कुछ आयतों को, शुरू करते हैं। ये जो हवाला है जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, ये मसीह यस्सु के उस वक्त की बात है जब खुदावंद यस्सु ज़मीन पर थे और अपनी खिदमत के दिनों में झील के उस पार गरासीनियों के इलाकों में गए और वहाँ पे एक बदरू का सताया हुआ एक शख्स जो है उसकी डिलीवरेंस का काम हुआ। तो आइए हम इस चीज़ को खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं। एक बदरू नहीं, बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। और यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जाए। इसलिए कि उसने अक्सर को पकड़ा था। हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरें तोड़ डालता था और बदरूस को बियाबानों में भगाए फिरती थी।
تو عزیزو یہ ہے بیک گراؤنڈ. تو میں آپ سب کو جو آج خدا کا کلام لے کر بیٹھے ہیں اور سیکھنے جا رہے ہیں ان سب سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو اپنے آپ کو آج یہاں موجود رکھیں، کیونکہ خدا آپ کی زندگی میں آج شفا کا کام کرنے جا رہا ہے، ڈیلیورنس کا کام ہونے جا رہا ہے. اس لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا آپ سے بات کرنے جا رہا ہے. جی ہاں، تو خداوند یسوع کے بچائے ہوئے لوگوں اور میرے ہم ایمانوں، مسیح کی سلامتی اور اس کا اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور حاصل ہوتا رہے. تو خدا کے لوگوں، اس حوالے میں ہم دو قسم کے لوگوں کو دیکھیں گے. پہلے وہ جو جھیل کے اس پار تھے، یعنی گراسینیوں کے علاقے میں. وہاں ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک شخص وہاں تھا جس میں بدروہیں تھیں. اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہیں پہنے تھے. ایکسکیوز می. اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہیں پہنے تھے. لوگ اسے زنجیروں سے اور بیڑیوں سے جکڑتے تھے تاکہ وہ قابو میں کیا جائے، مگر وہ زنجیریں توڑ دیتا تھا. بدرو اسے بیابانوں میں بگائے پھرتی تھی. ایکسکیوز می. جی ہاں، ایک ایسے شخص کو خداوند یسوع نے نہ صرف بدروحوں سے آزاد کرایا بلکہ کیا، اور اس شخص نے جو ننگا قبرستانوں میں رہتا تھا اسے کپڑے پہنائے، یعنی اس کا ننگا پن دور ہو گیا. بے ہوشی کی زندگی جس میں اسے کچھ ہوش نہیں تھا، اپنا نہ دوسروں کا، اور اس بے ہوشی کی زندگی میں بدروحیں جو تھی اسے بگائے پھرتی تھی. اس ساری بے ہوشی کی زندگی سے یسوع نے اسے آزاد کیا اور وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ کر، غور سے سننے کی بات ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ کر یسوع کے پاؤں کے پاس، یعنی یسوع کے قدموں میں بیٹھ گیا. جی ہاں، میں آگے پڑھتا ہوں یہ 34 آیت سے. یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی. لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروحیں نکلی تھیں کپڑے پہنے ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے. عزیزو، گراسینیوں کے علاقے کے لوگوں کا جو پہلا رد عمل یہاں ہے، ایک شخص جو بیمار تھا، جس میں بدروحیں تھیں، جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، جسے اپنے ننگے پن کا بھی احساس نہیں تھا، اس کو ایک نارمل حالت میں دیکھ کر ان کا پہلا رد عمل کیا ہے؟ وہ ڈر گئے. وہ ڈر گئے. اور عزیزو، یہ لوگ نہ حیران ہوئے نہ پریشان ہوئے کہ یہ تو زنجیریں توڑنے والا شخص جو ہے، ننگا گھومنے والا شخص جو ہے، کیسے کپڑے پہنے ایک شخص یعنی یسوع کے نام کے یسوع کے قدموں میں بیٹھا ہے. لوگ اسے یسوع المسیح کے نام سے جانتے تھے اور وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. انہیں اس کی کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، بلکہ کیا لکھا ہے؟ وہ ڈر گئے. عزیزو، جب یسوع کے بارے میں
देखने वालों ने यानी ग्रासीनियों ने उन्हें जाके खबर दी कि जिसमें बदरूहें थी वो किस तरह अच्छा हो गया है। जी हाँ, जब उन्हें खबर दी कि वो किस तरह से अच्छा हो गया तो बहुत सारे लोग यीशु को देखने के लिए वहाँ निकले थे। ठीक है, तो उस को देखने के लिए कि वो कैसे अच्छा हो गया, किसने अच्छा किया। लेकिन जो ग्रासीनियों के इलाके के जो लोग थे वो डर गए और उन पर दहशत छा गई। उन्होंने यीशु से दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त की? पढ़ें आगे ज़रा 37वीं आयत। और ग्रासीनियों के गर्दनवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। एक खुशी करने वाला मौजज़ा, सरीहन मौजज़ा वहाँ हुआ है जिस पर लोगों को खुश होना चाहिए था। लेकिन उनका रवैया क्या है? ग्रासीनियों के गिरदनवा के लोगों का रवैया क्या है? देखने को आए हैं कि वो कौन है जिसने इसको शिफा दे दी है, कैसे वो सचमुच ठीक हो गया है। और ईमान लाने की बजाय वो यीशु को दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास से दूर चला जा। जी हाँ, वो आकर उसे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम डर गए हुए हैं। उन पर दहशत छाई हुई है। ये उनका दूसरा रद्द-ए-अमल था। पहला रद्द-ए-अमल वो डर गए, दूसरा रद्द-ए-अमल यीशु को कहने लगे कि तू यहाँ से चला जा। मेरे अजीजों, ये रवैया सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था और दर्दनाक भी था, क्योंकि वो लोग जो हैं एक बदरू गिरफ्ता नंगे शख्स को भला चंगा होते हुए देखकर खुश नहीं हुए, बल्कि उसकी बजाय यीशु से, जिसने उस मुद्दतों से सताए हुए शख्स को, जिसे बदरूहें सताती थी, सेहत याबी बख्श कर उसको एक अच्छा इंसान बनाकर वहाँ के उनके सुपुर्द करना चाहता है खुदावंद। पर उसे खुदावंद को शुक्रिया कहने की बजाय ये लोग जो हैं उसे कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा। जाने की दरख्वास्त की उन्हें। अजीजों, शायद उनमें वो लोग भी शामिल होंगे जिनके सूअर वहाँ चर रहे थे और बदरूहों के उधर जाने के सबब से डूब के मर गए। ऐसे लोगों का रवैया समझ में आ सकता है, क्योंकि वो गुस्से में होंगे, परेशान होंगे कि उनका ज़रिया रोज़गार जो था वो पानी में डूब गया। लेकिन बाकी लोगों का क्या? वो तो अमीर लोग होंगे जिनके पास रेवड़ होंगे बहुत सारे। आम लोगों के पास तो ये रेवड़ नहीं है। उनका रवैया क्या? वो नहीं बोले, वो भी यीशु से डर के दहशत ज़दा हो गए और उससे कहते हैं कि यहाँ से चला जा। लेकिन हम जब उस शख्स को देखते हैं जो भला चंगा हो गया था, वो यीशु के कदमों के पास बैठा है, क्योंकि उसे पता है इस सेहतमंदी की कदर क्या है, इस सेहतमंदी की कीमत क्या है, वो जानता है। इसलिए वो यीशु के कदमों में बैठा है। अजीजों, आज भी हम अपने इर्द गिर्द ऐसे ग्रासीनियों को देख सकते हैं। ऐसे ग्रासीनियों को आज भी देख सकते हैं। आप उन्हें पहचान सकते हैं। ऐसे लोगों में से ऐसे लोगों से कभी आपकी बातचीत हो या हुई है तो आपने उन्हें जब यीशु के बारे में बताया होगा
تو وہ ایک دم سے گھبرا جاتے، کہتے نہیں نہیں نہیں، یسوع کی بات نہیں کرنی ہے، یسوع کی بات نہیں کرنی ہے، یسوع کا نام نہیں لینا۔ عزیزو، آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ بدروحوں کے ستائے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر نشے بازی کی روح ہے، درد کی روح ہے، ننگے پن کی روح ہے، ناپسندیدہ حرکات کی روح ہے، اور برہنگی کو پسند کرتے ہیں۔ جی ہاں، برہنگی کیا ہے؟ گناہ کا نتیجہ ہے۔ آدم اور حوا نے جب پھل کھایا تو سب سے پہلے جو انہیں احساس ہوا وہ کیا تھا؟ کہ وہ ننگے تھے۔ جی ہاں، ہماری جو نافرمانیاں ہیں خدا کے حکموں کے خلاف، وہ ہمیں ننگا کر دیتی ہے۔ تو لوگ آج ان بدروحوں کے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ننگے گھومنا پسند کرتے ہیں، ننگے ہیں وہ۔ اور دنیا میں آج ہمیں بہت سارے ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو یسوع سے کچھ تعلق رکھنا نہیں چاہتے، جو یسوع کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتے۔ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کر ان یورپی ممالک میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بےہودگی کے ساتھ جسمانی کھیل سرے عام کھیلا جاتا ہے۔ ان پر کوئی نہیں چلاتا، کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا، اور جادوگریاں سڑک پہ کھڑے ہو کے کی جاتی ہیں، انہیں کوئی منع نہیں کرتا۔ غیر قومیں بت پرستی کے لیے لوگوں کو ابھارتی ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہوہ خدا اور یسوع کو چھوڑ کے جس کے نام کے یہ لوگ کہلاتے تھے، لوگ دوسری قوموں سے آ کر اور اپنے مذاہب کو پرچار کرتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہاں، اگر کوئی مسیحی خدا کا خادم یا ایک لے مین کھڑے ہو کر یسوع کی بات، انجیل کی بات کہے تو فوراً پولیس بھی آ جاتی ہے، لوگ بھی ان پر چلاتے ہیں، اور لوگ ان کو بلوا کر کے انہیں وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بدروحوں کے ستائے ہوئے ہیں۔ وہ سننا نہیں چاہتے، وہ ڈر جاتے ہیں، یسوع کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں۔ عزیزوں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس گواہی کو شیئر کیا تھا کہ جب میں ریٹائرمنٹ سے پہلے ہاسپٹل میں ایک نرس کی حیثیت سے کام کرتا تھا، تو اس وقت کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہن بزرگہ جو تھی، اس کے پاس ٹیبل پر بائبل پڑی تھی، اور میں نے اسے کہا کہ کیا آپ مسیحی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں مسیحی ہوں، اور میں بورن اگین مسیحی ہوں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور ہم نے تھوڑی دیر بات کی اسی بارے میں کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ سو ہم سب خدا کے بچے ہیں، اور ایک دن ہم اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے اور ہم سب مل کے رہیں گے۔ یہ چھوٹی سی بات چیت ہوئی، میرا خیال میں 3-4 منٹ کی۔ اور ایک مہینے کے بعد ایک کمپلین اس اسپتال کے چیف ایگزیکٹو کے پاس آئی کہ وہاں ایک شخص تھا جس نے، ایک نرس تھا جس نے وہاں وہاں اس کی مسیحت کی بات کی، جنت کی بات کی، دوزخ کی بات کی، اور میں ساری رات ڈری رہی، اور بلکہ میں 2 دن سو نہیں سکی، اور پھر میں ڈسچارج ہو کے گھر گئی تو گھر میں بھی مجھے 2 دن نیند نہیں آئی۔ تو اس شخص کو روکا جائے۔ تو مجھے بلایا گیا، میں گیا مینیجر کے پاس، اس نے کہا کیا بات ہوئی تھی؟ میں نے اسے بتایا کہ میں تو اس عورت کے ساتھ بات نہیں کی جس کا نام آپ لے رہے ہو۔ ہاں، اس کے ساتھ والے بیڈ پر ایک مریض تھی جس کے پاس بائبل تھی اور صلیب کا نشان تھا، تو میں نے اس سے بات چیت کی
کیونکہ میں بھی مسیحی ہوں، وہ بھی مسیحی ہے، تو ہم دونوں کا ایک ایمان تھا، تو اس ایمان کے مطابق ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کیا. تو اس میں کیا بری بات ہے؟ یا تو میں نے دوسرے شخص کو کہا ہو کہ تو بھی بدل جا، یہ تو میں نے نہیں کیا تھا. تو یہ تو اس کا اپنا گلٹ ہے اندر سے جو اس کو پریشان کر رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے مجھے وارننگ دے کے چھوڑ دیا. تو عزیزو، خدا کی بات جہاں بھی ہوگی، یسوع کی بات جہاں بھی ہوگی، یسوع کی موجودگی جہاں بھی ہوگی، یہ ننگے لوگ جو ہیں ان کو ڈر لگتا ہے. گناہ میں ننگے لوگ جو ہیں ان کو ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ خدا کے خادموں پر، مبشروں پر اور جو بھی خدا کے لوگ کلام دیتے ہیں ان پر چلاتے ہیں، ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. پولیس ان کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ ملک کے قانون میں ایسی کوئی پابندی نہیں، لیکن پھر بھی پولیس ان کا ساتھ دیتی ہے. سو عزیزو، ایسے گراسینی جو ہیں وہ توبہ کر کے یسوع کے پاس نہیں آنا چاہتے، کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ انہیں اپنا سب کچھ جو وہ اپنی حرکتیں کرتے ہیں، اپنے جو ان کی روایات بن گئی ہیں، ان کی جو کلچر جسے کہتے ہیں وہ بن گیا، اس سے نکلنا پڑے گا. وہ یسوع سے ڈرتے ہیں. اور یہی یہاں ان گراسینیوں کا حال تھا. وہ ڈر کے اور یسوع کو درخواست کی کہ یہاں سے چلا جا. پولیس کوشش کرتی ہے کہ وہ خدا کا خادم مبشر لے مین وہاں سے چلا جائے. عزیزو، آج بھی گراسینیا کے لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. وہ چوراہوں پر، سڑکوں پر، محلوں میں، گلیوں میں، سمندر کے کنارے ہر جگہ آپ کو ملیں گے. لیکن عزیزو، ایسے بھی لوگ ہیں جو اس پار کے لوگ تھے. آئیے خدا کے کلام کی طرف پھر جاتے ہیں. 40ویں آیت میں لکھا ہے، جب یسوع واپس آ رہا تھا، یعنی گراسینیوں کے علاقے سے جب واپس آ رہا تھا، تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے. لوگ خوشی کے ساتھ اسے ملے کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ یسوع کی راہ تکتے تھے. جی ہاں عزیزو، ایسے بھی لوگ ہیں جن میں آپ اور میں شامل ہیں، جو یسوع کی راہ تک رہے ہیں. اور یسوع کی راہ تکنے والوں نے کیا کیا؟ اگر ہم آگے پڑھتے ہیں اور اس کلام کو جانتے ہیں تو سب سے پہلے یائر کی بیٹی جو 12 سال کی تھی، بیمار تھی، اور یسوع کے پاس وہ آیا کہ اس کی بیٹی بیمار ہے، اسے چل کر شفا دے دے. یسوع اس کو شفا دینے کے لیے جا رہا تھا کہ راستہ میں ایک اور خاتون جو 12 برس سے خون کی بیماری میں مبتلا تھی اور اپنا سب کچھ بیچ چکی تھی، اس نے ایمان سے یسوع کو چھو لیا اور شفا پائی. اور لوگوں نے یائر کی بیٹی کو جو مر چکی تھی، جس کے بارے میں خبر مل گئی تھی کہ وہ مر چکی ہے، لوگ رو پیٹ رہے تھے. یسوع نے جا کے اسے آواز دے کر کہا، تبیتا قومی، اٹھ جا بیٹی، اٹھ کے کھڑی ہو جا. یسوع نے اسے جا کر آواز دی اور وہ اٹھ گئی اور وہ کھڑی ہو گئی. جی ہاں، یسوع نے اسے پکارا اور لوگ اس پر ہنس رہے تھے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ وہ مری نہیں بلکہ سوئی ہے. اور یسوع نے اس لڑکی کو آواز دی کہ اے لڑکی اٹھ. اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی. اور یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے، اور اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا. انتظار کرنے والے معجزات دیکھتے ہیں. ہاں،
یسوع کا انتظار کرنے والے جو اس کے منتظر ہیں وہی اس کے معجزات دیکھتے ہیں. انہی کو یسوع کو چھوتے ہیں جب وہ، یا یسوع جب انہیں چھوتا ہے تو ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ان کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، ان کی طبیعت میں جتنی بھی چڑچڑاپن اور جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ سب دور ہو جاتی ہیں. جی ہاں عزیزو، ایسا ہی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے منتظر تھے، جو اس کی راہ تکتے ہیں. عزیزو، یسوع پھر آنے والا ہے. یسوع نے خود مکاشفہ کی کتاب میں فرمایا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. یوحنا کی انجیل میں فرمایا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لوں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. وہ جگہ تیار کرنے گیا ہوا ہے. کیا آپ اس کے منتظر ہیں؟ کیا آپ نے اسے اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے؟ کیا آپ نے اسے قبول کر لیا ہے؟ کیا آپ اس کی راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا آپ ان مدہوش لوگوں میں شامل ہیں جو اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے، جنہیں تکلیف ہوتی ہے یسوع کے نام سے؟ سوچیں، جب یسوع آئے گا اس کے لوگ خوشی کرتے ہوئے بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے، اس کے ساتھ جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے. اور اس زندگی میں بھی جب تک ہم زمین پر ہیں، ہماری زندگی میں ہر روز کوئی نہ کوئی معجزہ خداوند یسوع کے فضل کے سبب سے ہوتا رہے گا. جی ہاں، وہ معجزات کا خدا ہے. آپ کی اور میری زندگی میں وہ معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن ان معجزات کو دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی بڑی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس کے منتظر لوگوں میں شامل ہو جائیں، ایسے لوگوں میں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. جی ہاں، یہ لوگ جھیل کے اس پار اس کا انتظار کر رہے تھے اور اسے دیکھ کر خوش ہوئے. آپ سوچیں کہ وہ چھوٹی سی جگہ تھی، اب تو وہ آسمان پہ بادلوں پہ آنے والا ہے. ساری دنیا اسے دیکھے گی، ہر آنکھ اسے دیکھے گی. تو وہ کتنا بڑا خوشی کا ماحول ہوگا، یہ کتنا بڑا خوشی کا ماحول ہوگا. یہ ہے وہ دوسرا رویہ جس کے لیے آپ اور میں اس کے شکر گزار ہیں. ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو اسے جانتے، اسے پہچانتے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بتاتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں اور بوڑھے نہیں ہوں گے، بے شک بال سفید ہو جائیں گے. جی ہاں، کیونکہ خدا کے کلام کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. عیسائیہ نبی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا انتظار کرنے والے جو ہیں اثر نو تقویت پائیں گے، زور پا کر مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. جی ہاں، خدا کے کلام کی بات ہے. میں آپ کے سامنے میں اسے پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہ عیسائیہ نبی کی صحیفہ اور اس کا 39 باب اور اس کی 29، 30 اور 31 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے، ناتواں کو توانائی کو زیادہ کر دیتا ہے. نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، سورما بالکل گر پڑیں گے، سورما بالکل گر پڑیں گے. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے کون؟ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے، وہ نہ تھکیں گے، وہ نہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. عزیزو، کتنی خوبصورت بات ہے، خداوند کا انتظار کرنے والے. یہ لوگ خداوند کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے ایسے معجزات دیکھے
जो नामुमकिन थे। छू लेने से बीमारी, और वो भी नापाकी की बीमारी दूर हो जाए, और वो भी एक ऐसे शख्स को जो खुद पाक है, जबकि शरीयत बताती है कि अगर कोई नापाक किसी पाक चीज को छू ले तो वो चीज नापाक हो जाती है। लेकिन हमारे यीशु का काम ये अजीब है, जो नापाक चीज से छू ले वो नापाक चीज पाक हो जाती है, यीशु नापाक नहीं होते। जी हाँ अजीजों, उन्हें बार बार जाके अपने आप को धोना नहीं पड़ता, क्योंकि नापाक लोगों ने से छुआ था। अजीजों, इसीलिए आपको मैं आज ये दावत देता हूँ, उसके जो मुंतज़िर लोग हैं, उसका इंतज़ार करने वाले लोग हैं, उनमें शामिल हो जाए। करना सिर्फ ये है, आप कहें कि ऐ यीशु, मैं इकरार करता हूँ, मैं इकरार करती हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, ख़ताएँ की हैं, गुनाह किए हैं। तो मुझे माफ़ करके कबूल कर और मुझे अपने लोगों में शामिल कर, यीशु के नाम में। आप कह कर देखें, आपके अंदर अभी से आपका दिल, जिगर, जान सब कुछ इत्मीनान से भर जाएगा। जी हाँ, वो आने वाला है और हम सब उसके साथ जाने वाले हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। आज के इस जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें बख्श दिया, ताकि हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और तुझे मुबारक कह सकें और तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। इस वक्त तू हमारे साथ हो, हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, अपने फजल से हमें संभाल, ताकि हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, तेरे साथ आगे बढ़ सकें और तुझ में हमेशा हमेशा कायम रह सकें। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। आप आकरू हमें अपनी मर्जी के मुताबिक अपने पाक रूह में, अपने फलों में छुपा ले खुदावंदा, अपने पाक रूह के फलों से भर दे, हमारी तमाम खताओं को माफ़ कर दे, अपने लहू से हमें धो के साफ कर दे, ताकि हम तेरे वो लोग कहलाएं जो खुदावंद तेरे मुंतज़र रहते और इंतज़ार करते रहते हैं, ताकि तेरे साथ बादलों पर उठाए जाएं। अपना फजल कर, रहम कर। और आज जितने लोगों ने तौबा करके अपनी ज़िंदगियां तुझे दी हैं, उन सबको कबूल कर, और जितने बाद में इस कलाम को देखेंगे उन्हें भी खुदा तो कबूल करना और उनकी ज़िंदगियां बदलना, ताकि उनकी ज़िंदगियां तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तू बढ़े और हम घटें, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद के बरक़ात के कलमात कहते हैं, ताकि मैं आपसे आज के लिए खुदा हाफिज़ कह सकूं। तो आइए हम दुआ में खुदावंद के सामने आते हैं और उसे खुदावंद ने जो खुदा के कलाम में हमें बरक़ात के कलमात दिए हैं वो सब मिलके कहेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ, बल्कि दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। सलामती से जाएं, खुदावन आपके साथ हो। बाप, बेटे और रूह कुदस की बरकत सब पर नाज़िल हो। आमीन। अजीज़ों, एक बार फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबाने के लिए आपको दरख्वास्त करता हूँ, ताकि हमारे तमाम प्रोग्राम आप तक पहुँचते रहें। जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को सब्सक्राइब करें, ताकि उनके 24 आवर्स प्रोग्राम्स जो हैं वो आप ज़रूर उस पर जाके देख सकें, और हमारे प्रोग्राम भी उस पर हैं, उसे भी आप देख सकें। यही नहीं बल्कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च बाथ, उसे भी आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को के साथ भी शेयर करें,
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم خدا کی ان باتوں کو پہنچائیں اور ہم سب مل کر اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ زندگی رہی تو پھر اگلے سنڈے ضرور ملیں گے۔ خدا باپ آپ سب کو سنبھالے اور اسی طرح ہنستا کھیلتا مسکراتا رکھے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے اور درخواست کرنا چاہتا ہے تو اپنی جو دعائیہ درخواست ہے ہمارے اس ٹیکسٹ میں ڈال دیجئے یوٹیوب کے، تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر کوئی اور ریمارکس ہے تو اسے بھی لکھیے گا تاکہ ہم آپ کی جو تسلی ہے، تشفی جو ہے کلام کے مطابق کر سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جی ہاں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس۔ سی یو اگین۔ کیپ اسمائلنگ۔ تھینک یو۔